الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے سیرت و شان شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، دین اسلام دی بہت زیادہ خدمت کی تھی اور بہت سارے انسانوں گمراہی اور ضلالت دے وچوں نکال کے ہدایت اور نور دے رستے تے گامزن فرمایا. ایسے اللہ تعالیٰ دے ولی کامل مرد مومن کہ جنہاں نو شیر ربانی آکھیا جاندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا شیر، اور ایسے ولی کامل کہ جنہاں دی ساری زندگی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے مطابق گزری اور جڑے اس دنیا تے آئے تو ولایت دا تاج پہن کے آئے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے نے اور وہ عظیم اللہ تعالیٰ دے ولی نے کہ انہاں دے آن تو پہلے
انہاں دے آن دا چرچا موجود سی کہ آپ دے گھر جس جگہ تے آپ دے والد محترم رہائش پذیر سن ایک مجذوب آنے اور انہوں نے آ کے اتھے بیٹھ کے اس گھر دی طرف چہرہ کر کے بیٹھیا رہنا اور لمبیاں لمبیاں سانساں لینیاں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس گھر دی طرف کیوں ویندے ہو اور یہ سانساں کیوں کھچ کھچ کے لیندے ہو؟ تو فرمایا کہ اس گھر وچوں مینوں ایک اللہ دے دوست دی خوشبو آتی ہے کہ اس گھر دے وچوں فرمایا کہ مینوں اللہ تعالیٰ دے دوست دی خوشبو آتی ہے کہ ابھی تک آپ دنیا تے نہیں آئے لیکن آپ دیا خوشبوواں پہلے پہنچ چکیاں سن، کیونکہ آپ دے والدین آپ دے والد محترم عزیز الدین رحمت اللہ علیہ اور آپ دی والدہ محترمہ نہایت ہی پرہیزگار متقی اور دیندار لوگ سن، اور آپ دا پورا گھرانہ یہ دیندار سی۔ کابل دے وچوں پنجاب آئے نے اور پھر انہوں نے آ کے قصور وچ بھی رہے، تو قصور وچ جس وقت حالات ناساز ہوئے تو پھر حجرہ شاہ مقیم چلے گئے۔ حجرہ شاہ مقیم دے وچ بھی جس وقت حالات ویکھے درست نہیں تو پھر شرک پور جا کے رہائش پذیر ہو گئے۔ قوم دے آرائی نے اور آپ دے والد محترم دا جڑا پیشہ سی وہ کھیتی باڑی دا سی، اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دی جو ولادت باسعادت ہے 1865 عیسوی بمطابق 1282 ہجری دے وچ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ دا وصال با کمال 3 ربیع الاول شریف 1347 ہجری دے وچ ہویا ہے، یعنی کہ تقریباً 97-98 سال ہو چکے نے آپ دے وصال با کمال ہو اس دنیا تے گیان ہوئی آپ نے 100 سال دا عرصہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ ہاں جی، تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ جس وقت پیدا ہوئے نے چونکہ مادر زاد ولی نے والد محترم نے ارادہ کئی دفعہ فرمایا کہ انہوں دنیا دی تعلیم دیتی جائے، دنیا پڑھائی جائے، لیکن آپ دا رجحان اور آپ دی توجہ صرف دین دی طرف سی، اور آپ دے والد محترم حمید الدین رحمت اللہ علیہ آپ دے استاد محترم حمید الدین رحمت اللہ علیہ سن جڑے کہ نہایت ہی قابل اور اللہ تعالیٰ دے ولی متقی اور پرہیزگار سن، جنہاں نے آپ دی تربیت فرمائی، آپ دی رہنمائی فرمائی، اور آپ نے آپ دے جو پیر و مرشد نے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد حضرت بابا امیر الدین نقش بندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ حکم دیتا، وصیت فرمائی کہ اے جڑا بچہ ہے اس نو تساں اپنا مرید بھی بناؤ اور اس نو نقش بندی سلسلے دا فیض بھی پہنچاؤ، کیونکہ اے بچہ ایک وقت دے وچ بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام حاصل کرے گا۔ تو آپ دے استاد محترم نے بھی رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی، پیر و مرشد نے بھی آپ دی تربیت فرمائی کہ ابھی آپ بچے نے ولادت ہوئی ہے اور جو پیر و مرشد نے وہ آندے جاندے چکر لگاندے رہندے نے اور فیض پہنچاندے رہندے نے، اور انہاں دا مقصد یہ سی کہ اے جڑا ہیرا ہے اے سلسلہ نقش بندیہ دے وچ شامل ہو جائے تاکہ سلسلہ نقش بندیہ نو مزید روشنی مل جائے، مزید لوگاں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے 4 سلاسل نے، سلسلہ قادریہ، نقش بندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، ہر سلسلے دے بزرگان دین اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے نے، ولی نے، لیکن اے چاروں جڑے سلاسل نے یہ مشہور نے، اور سلسلہ نقش بندیہ جو ہے وہ ایک بہت پیارا اور بڑی شان والا، بڑا صاف ستھرا اور شریعت دے تابع رہن والا سلسلہ نقش بندیہ ہے۔ جڑے سلسلہ نقش بندیہ دے بزرگ نے وہ بھی ہمیشہ
شریعت دے تابع ہون گے انہاں دی زندگی بالکل شریعت دے مطابق ہوئے گی، اور انہاں دے جڑے مریدین نے وہ بھی سارے دے سارے باشرہ ہون گے۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ آپ شریعت دے اتنا تابع سن، اتنا فرما بردار سن کہ آپ دی مسجد وچ جڑے داڑھی والے نے انہاں نو اگلی صف تے اور سجی سائیڈ تے جگہ ملدی سی، اور جڑا داڑھی موڑ ہوندا سی اس نو سجی سائیڈ تے اور اگلی صف دے وچ کھڑے ہون دی اجازت نہیں ہوندی سی۔ اور ایک ذیلدار آیا اور اس نے داڑھی بنائی ہوئی سی، اور اس نے کیا کہ میں چونکہ ذیلدار بہت بڑا اس وقت عہدہ ہوندا سی، تو اس نے آ کے اگلی صف وچ کھڑے ہون دا ارادہ فرمایا، کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ پچھلی صف تے چلا جا۔ اب بڑا ناراض ہویا تو آپ نے نماز پڑھن تو بعد فرمایا کہ تو داڑھی کیوں منانا ہے، داڑھی منان دا مقصد کی ہے؟ تو فرمایا کہ داڑھی منان دا مقصد اے وے کہ لوگاں نو پتہ لگے کہ تیری عمر تھوڑی ہے، تو اجے چھوٹا ہے، تو وڈا نہیں ہویا ہے۔ تو فرمایا کہ جدوں تو چھوٹا ہے تو پھر پیچھے کو اگلی صف وچ وڈیاں نو ہی آ کے کھڑا ہون دے۔ تو اے آپ دا شریعت دے نال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے نال پیار سی۔ اور آپ دی بارگاہ وچ ایک آدمی آیا اور اس نے داڑھی بنائی ہوئی سی، اور آپ کہتا ہے کہ حضور میرے واسطے دعا فرماؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے واسطے دعا کیا کراں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین تے ہی نہیں چلنا۔ اور آپ جلال ویسن آپ نے پکڑیا اور 2-4 اس نے لگا دیتیاں۔ فرمایا کہ کیا تو کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھنا ہے کہ تو انگریز دا کلمہ پڑھنا ہے؟ اگر تو کلمہ محمد دا پڑھنا ہے تو پھر طریقہ بھی محمد دا ہی اپنا، پھر انگریزاں دی غلامی کیوں کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو کس تے نال آیا ہے؟ اب ان کا نام سی بہاؤالدین اس شخص کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا نام بہاؤالدین ہے اور دین نہ تیرا تعلق ہی کوئی نہیں، تو پھر تو نام کیوں بہاؤالدین رکھیا ہے؟ اور فرمایا کہ کس تے نال آیا ہے؟ تو دسیا کہ حضور میں فلاں دے نال آیا، اس کا نام سی حسین۔ تو فرمایا کہ جدو اس نے ویکھیا تے اس نے بھی داڑھی منائی ہوئی، تو فرمایا کہ تیرا نام جو حسین ہے تو حسین والی شکل دا بنا کے رکھ، اور اس نے بھی آپ نے لگائیاں۔ اور فرمایا کہ تیرے جڑے باپ دادا نے وہ اللہ تعالیٰ دے ولی سن، انہاں دے مزارات نے، لوگ انہاں دیاں قبراں نو سلام کرتے ہیں، اور تو حضور دے دین نو ہی چھڑ کے پرا جا بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ پھر محمد رسول اللہ نہ پڑھیا کر، پھر انگریز رسول اللہ پڑھیا کر، اور جو لندن ہے اس نو کعبۃ اللہ پڑھیا کر، کیونکہ تیری سیرگاہ تو لندن ہے اور تو ساری تعلیمات انگریز کو لے رہے ہیں، اور پھر تو کہنا ہے کہ میں حضور دا غلام ہاں۔ تو اگر تو محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو پھر محمد دی غلامی وچتا شکل و صورت دا محمد دے غلامہ والی بنا لے۔ تو اس طرح اتنے آپ شریعت دے تابع سن، اور اپنے مریدین نو آپ اس طرح تلقین فرما دے سن۔ انہاں دونوں نے عرض کی کہ حضور ساڈے کولوں بہت غلطی ہوئی ہے، اسی آئندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی کامل غلامی وچ آ جاواں گے، کیونکہ آپ صرف ظاہری بزرگ نہیں سن، آپ باطنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیتا سی، باطنی شان کہ آپ صرف ظاہر تے گفتگو نہیں کرتے سن، آپ جن دے نال گفتگو کرتے سن انہاں باطن بھی تبدیل کر دیندے سن، کہ جس دے نال آپ نے جس نو آپ نے جو گل کرنی ہے تو صرف زبان دے نال نہیں کرنی بلکہ حال دے نال بھی کرنی ہے، اور آپ دی گفتگو دا اثر صرف انسان دی زبان تے یا دماغ تے یا کنا تک نہیں ہوندا سی، آپ دی جو گل ہے گفتگو دا اثر لوگاں دے دلاں تے ہوندا سی، اور لوگاں دے دل اس چیز نو فوراً قبول کر لیندے سن۔ اور آپ اتنے خیر خواہ سن کہ ایک دفعہ آپ گھر آئے نے، سردی دا موسم ہے، اور اپنی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ میں نے بستر دے دیو، بستر دیتا، لیکن سردی مسلسل لگ رہی ہے، تو فرمایا کہ میں نے ایک اور بسترا دے دیو۔ والدہ محترمہ نے ایک اور لیا کے اوپر رضائی پا دیتی، تو فرمایا کہ میری سردی تو پہلے نالوں بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو والدہ محترمہ نے ایک اور لا کے کپڑا ڈال دیتا، تو سردی نہیں جا رہی۔
فرمایا کہ ویکھو کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا اور اس مہمان کو بستر نہ ملیا ہوئے اور سردی وچ پیا ہوئے. تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ ایک مہمان آیا تو ہے لیکن اس کو کھانا بھی دے دیتا ہے اور اس کو بستر بھی دے دیتا ہے. تو فرمایا کہ پھر ویکھو وہ جڑی سواری تے آیا ہے وہ سواری سردی وچ ہونی ہے. جس وقت پتہ کیتا گیا تو دسیا گیا کہ گھوڑے سے آیا ہے اور اس کا گھوڑا ٹھنڈ وچ کھڑا ہے. تو فرمایا کہ اس دے گھوڑے نو اندر لا کے ٹھلو جدوں اون دی سردی دور ہونی ہے تو پھر ہی میری بھی سردی دور ہونی ہے. جس وقت اس گھوڑے نو لا کے ٹھلیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہن سارے بستر ہٹا لو کہ ہن میری جو سردی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اتنا آپ جانوراں دے نال آپ پیار کرتے سن تو انساناں دے نال کتنا آپ احترام کرتے ہون گے. اور آپ دی بارگاہ وچ ایک دفعہ آپ دے گھر دے قریب ایک کتیا رہندی, ٹھنڈ دا موسم ہے اور اس نے بچے پیدا کیتے. تو اب اس کا کوئی مالک بظاہر موجود نہیں سی اور اس کو ٹھنڈ لگ رہی, چھوٹے چھوٹے بچے نے. تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ ماں جی کوئی بستر ہے وے؟ تو فرمایا کہ ہاں بستر ہے. ماں نے بستر لگا دیتا. تو آپ گئے اور جا کے اس کتیا نو لا کے بستر دے وچ سلا دیتا اور اس دے بچے بھی لیا کے سلا دیتے. والدہ محترمہ نے کھان دے واسطے حلوہ گرم کر کے پیش کیتا. آپ نے وہ بھی اس نو کھلا دیتا اور نال فرمایا کہ اسی چونکہ تیرے پڑوسی ہاں اور تیرے گھر اج ولادت ہوئی ہے اور تیرا کوئی خیال رکھن والا نہیں تو اینا دا ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی تیرا اینا خیال کریے. تو اتنے اللہ تعالیٰ دے وہ نیک اور پرہیزگار بندے اور اتنے رحم دل سن. اور پھر دن گزر گیا, وہ چلی گئی. تو کچھ دنوں بعد آپ گئے تو باہر نکلے تو وہی کتیا جڑی ہے وہ سامنے آئی. تو آپ نے فرمایا کہ تو سانو اتنے دن ہو گئے نے بچے ہی نہیں دکھائے اپنے, کیوں تیرے بچے کتنے ہو گئے نے. تو گئی ہے اور جا کے اس نے اپنا بچہ اٹھایا لا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا. پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ لے جا. پھر اس نے اٹھایا اور اپنے کول واپس لے گئی. تو اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی ہوندے نے وہ صرف ظاہری لفظاں دے نال گفتگو نہیں کرتے اور وہ صرف وہ حال بھی جانتے ہوندے نے اور وہ ہر زبان جانتے نے اور وہ جانوراں دیاں زباناں نو بھی جانتے نے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں نو یہ شان عطا کیتی ہوندی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے خیر خواہ ہوندے نے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ دے مخلوق دے نال پیار کرتے ہیں. آپ دی بارگاہ وچ ایک چودھری آیا اور اس نے آ کے ملاقات کی, گفتگو کی. آپ نے فرمایا کہ تشریف رکھو تواڈے واسطے کھانا منگوانے ہاں. تو کھانا لایا گیا اور اس دے نال ایک نوجوان سی جڑا اس دا ملازم بالکل سادہ جا. تو آپ نے کھانا سامنے رکھیا اور آپ نے فرمایا کہ کھاؤ. نوجوان نے فرمایا کہ آ یار تو بھی ساڑھے نال کھانا کھا لے. تو اب وہ جڑے چودھری صاحب نے انہوں نے کہا کہ حضور اے نوکر ہے, اے ساڈا کمی ہے اور اس دے نال اسی بہ کے کھانا نہیں کھا سکتے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. آپ نے وہ کھانا اس نے پیش کر دیتا, فرمایا کہ تسی کھاؤ اور گھروں فرمایا کہ اور کھانا بھیجو. اور کھانا لایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ آ یار آپاں دوویں رل کے کھائیے. اس دے نال آپ کھاون لگ پے. اب وہ جڑے چودھری صاحب نے انہوں نے کہا کہ حضور اے کی ہے کہ تسا مینو شرف بخشو. آپ نے فرمایا کہ اے بھی کمی ہے میں بھی کمی ہاں, تو چودھری ہے, اسی کمی کمی رل کے کھا لاں گے, تو چودھری وکھرا کھا لے. تو آپ نے اس جگہ تے جو معیار سانو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے مخلوق دے نال تساں پیار کیویں کرنا ہے اور انہاں دے نال حسن سلوک کس طرح کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے فرق مٹایا ہے. اب وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میرے کو غلطی ہو گئی ہے اور میں معافی چاہنا وا, میں تو نہیں پتا سی کہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دیاں کیا شاناں ہوندیاں نے. تو یہ آپ دی محبت سے اور آپ نے یہ پیغام دیتا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. آپ دی بارگاہ وچ ایک وہابی آیا اور آ کے مسئلہ پوچھا. ورد ہے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیء للہ. اکثر جو اولیاء کرام نے وہ بھی یہ ورد کرتے ہیں اور جدوں کسی دے کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے
تو فرمایا گیا ہے کہ یہ جڑا ذکر ہے اس نو پڑھو اور اس کے نال وہ مشکل ٹل جاتی ہے. یا سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ اگر 1000 واری پڑھ کے دعا کیتی جائے تو جو بھی مشکل ہوئے وہ ٹل جاتی ہے. ان دا معنی ہے ان دے وچ مدد منگی جاتی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں. اب وابی یہ کہتے ہیں بھی یہ شرک ہے کہ مدد تو اللہ کو منگنی چاہیے، تسا غوث پاک کو منگتے ہو. آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے سوال کیتا کہ حضور میں سوال پوچھنا ہے. فرمایا کہ میں مولوی تو ہاں نہیں کہ میرے کو سوال پوچھے. اگر تو سوال پوچھنا ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو جا کسی مولوی نال کسی عالم دین نال جا کے رابطہ کر. نہیں کہتا حضور میں تواڈے کول ہی پوچھنا ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے پھر پوچھ. کہتا ہے کہ حضور دسو کہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، بلکہ فرمایا کہ میں تو آپ ہی پڑھنا ہوں. اب جس وقت آپ نے فرمایا کہ میں خود پڑھنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھیا، وہ بندہ بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگوں نے مریدین نے پکڑیا، آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دے خود اس نے ہوش آ جائے گی. اب جب ہوش آئی ہے تو پڑھ رہا ہے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. تو پوچھا گیا کہ تینوں ہویا کی ہے؟ تو مسئلہ پوچھن آیا سے تو اجے مسئلہ تینوں دسیا ہی نہیں اور تو خود ورد کرن لگ پیا. اس نے کیا ہے کہ جدو آپ نے فرمایا کہ میں خود پڑھنا آپ نے پڑھیا ہے تو میرے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے نے. آپ نے فرمایا کہ تو سوال پوچھنا ہے کہ میں مدد کرنا ہاں کہ نہیں؟ فرمایا کہ جیڑا مینوں پکارتا ہے میں ان دی مدد کرنا وا، ویکھ آیا کہ نہیں آیا. تو آپ نے یعنی کہ آپ دی زبان دے وچ یہ نکلیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر کے دکھا دیتا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ ملاقات کرن دے واسطے تشریف لے گئے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ داڑھی بنا دے سن اور لباس بھی انہوں دا اکثر پینٹ شرٹ ہوندا سی. تو آپ ایسے لوگوں بالکل ناپسند کرتے سن کہ داڑھی بنان والے نا اور جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے. جس وقت آپ گئے تو آپ اس وقت جس وقت آپ کو پتہ چلتا سی نا کہ کوئی دنیا دار بندہ اس طرح دا آ رہا ہے تو آپ گھر تشریف لے جاتے سن کہ وہ آوے اور چلا جائے. تو آپ گھر تشریف لے گئے. بعد تو ڈاکٹر صاحب آئے تو دسیا گیا کہ وہ گھر چلے گئے. آپ نے فرمایا کہ میں انتظار کراں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے آپ دا انتظار کیتا. جس وقت آپ تشریف لائے آپ دا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، ملے، بیٹھ گئے اور دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کے باقی تو گلاں ساریاں نے لیکن حضور دی شریعت تو بڑا دور ہو اور یہ گل جڑی ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھی اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے باکمال بڑی شان والے سن. عرض کرتے ہیں حضور کہ نفرت گناہ نال کیتی جاتی ہے، گناہ گار نال نہیں کیتی جاتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے ذیشان ہے کہ جڑے چنگے نے وہ اللہ دے نے اور جڑے ماڑے نے وہ میرے نے. اور تساں عاشق رسول ہو تو تہاڈا حق بنتا ہے کہ تساں گناہاں نال نفرت کرو لیکن گناہ گار نال نفرت نہ کرو. تو آپ نے جلال سی وہ ختم ہو گیا اور آپ نے اٹھ کے ڈاکٹر صاحب نے سینے دے نال لگا لیا کیونکہ آپ نے ایک مقام اور مرتبہ سی. لیکن یہ پیغام دیتا گیا کہ پھر بھی یہ پیغام ہے کہ اساں نفرت کرنے ہاں انساناں دے نال. سانو اللہ کی نفرت کرنی چاہیے گناہاں دے نال، بدعمالیاں دے نال، بدکرداریاں دے نال اور انسان دے نال تا پیار کرنا چاہیے. اگر پیار کران گے تو اس کو ساری گل سمجھ آئے گی. اگر نفرت کران گے، لڑائی جھگڑا کران گے، تنقید کران گے، اون دے عیب کڈاں گے، اس کو برا بھلا آکھاں گے تو ساری کدے بھی گل نو نہیں سنے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑے ماڑے نے وہ ساڈے نے. تو آپ نے کیوں فرمایا کہ ساڈے نے؟ کیونکہ ساری طرف آن گے اسی انہاں نو چنگیاں کران گے. تو جڑے چنگے نے
حقیقت دے وچ او بھی آقا علیہ السلام دے نے، لیکن جڑا چنگا بن گیا آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیندے نے کہ یا مولا اے تیرا بندہ سی اور اے گناہگار سی، سیاہکار سی، بھٹکیا آیا سی، اس نو میں نیک پرہیزگار بنا کے تیری بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے، ہن اے تیرا ہے، جڑے باقی رہ گئے نے انہاں نو میں ہور صاف کر کے تیری بارگاہ وچ پیش کراں گا۔ تے آقا علیہ السلام دی رحمت للعالمینی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے گناہگار نے وہ میرے نے، کہ گناہگار اے سوچ کے توبہ کرن تو دور نہ چلے جان کہ ساڈا کی بنے گا، کہ گناہگار نو اے مانتا ہوئے کہ ساڈا نبی رحمت للعالمین ہے۔ اسا کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوئیے لیکن ساڈے واسطے رحمت دا دروازہ کھلا ہے، اور آقا علیہ السلام تشریف فرما نے اور خالق نے فرمایا ہے کہ جتنا بھی کوئی ظالم کیوں نہ ہوئے، جتنا بھی کوئی گناہگار کیوں نہ ہوئے، اے حبیب اے تیرے در تے آ جائے میں اس کو معاف کر دیاں گا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ ایک دفعہ سفر تے جا رہے نے، اور دوران سفر آپ دے ساتھیاں دے وچوں ایک مرید نے ایک خربوزہ خریدیا کھان دے واسطے، اور آپ نو اے اس دی ادا پسند نہ آئی، فرمایا کہ ساڈے نال جا رہے نے اور یہ ساڈے مہمان نے تو انہاں نو ساڈے کول کھانا چاہیے۔ اپنے غلام نو فرمایا کہ جس دے کول آپ دے روپے پیسے سن، فرمایا کہ جاؤ اور کافی سارے خربوزے خرید کے لاؤ اور سارے پیش کرو۔ اب گئے اور وہ من خربوزے خرید لائے، آپ نے فرمایا کہ نہیں سارے ہی خرید لیا، تو جتنے پیسے سارے خرید لے اور خرید کے لا کے رکھ دیتے، اور انہاں نو فرمایا کہ کٹو، کٹ کے جڑے پھکیاں پھاڑیاں نے وہ اپنے پاس رکھی جاندے نے، جڑیاں مٹھیاں نے وہ مریداں دے سامنے رکھی جاندے نے، اور نال فرماندے نے کہ خوب کھاؤ ہور کھاؤ لیکن زیادہ کھاؤ، زیادہ اللہ دا ذکر کرو، خوب کھاؤ اور ذکر الہی بھی کرو، کہ کھانا بھی ہے اللہ دا ذکر کرنے واسطے کھانا ہے۔ تو کھان دا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے ہے کہ ایسا کھانا ہے اللہ دی عبادت کرن دے واسطے، اللہ دا ذکر کرن دے واسطے۔ کھانا اس واسطے نہیں ہے کہ اسی طاقتور ہو کے لڑائی کران گے یا کھاواں گے تو سانو نیند چنگی آوے گی، فرمایا کہ کھاؤ اس مقصد دے نال کہ اسی کھاواں گے تو اللہ دا کثرت دے نال ذکر کران گے۔ آپ دی بارگاہ وچ ایک آدمی آیا، عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنے بزرگاں دا ختم دیوانا ہے اور تساں تشریف لاؤ۔ عموماً ساڈے وچ روایت ہے کہ اسی اپنے پیر و مرشد دا یا کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ دے نیک بندے دا ختم دلاندے رہنے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جڑے بزرگاں دا ختم دلانا ہی انہاں بزرگاں والا کوئی کام بھی تیرے وچ ہے کہ صرف ختم ہی دیوانا ہی؟ ساڈا مقصد کی ہوندا ہے کہ اسی اس اللہ تعالیٰ دے بزرگ دے ناں دا کوئی صدقہ خیرات کران گے، کوئی ختم دلاواں گے تو ساڈے تے خوش ہوئے گا۔ فرمایا کہ تو انہاں نو خوش کرنا چاہنا ہے نا، انہاں نے خوش تاں ہونا ہے جے تو حضور دا غلام بنے گا، آقا علیہ السلام دی شریعت تے چلے گا، جیڑے کام انہاں بزرگاں نے کیتے نے اگر تو او کرے گا تو انہاں نے خوش ہونا ہے۔ اگر تیرے سارے کام الٹے ہون اور پھر تو آکے کہ میں ختم پڑھا کے خوش کرنا، انہاں کوئی نہیں خوش ہونا۔ تو فرمایا کہ باقی نیکیاں بھی کرنیاں چاہیے نے، لیکن اپنے آپ دا خیال بھی کرنا چاہیے ہے، بزرگاں دے نال محبت رکھنی چاہیے، انہاں دا احترام بھی کرنا چاہیے ہے، انہاں دے نام تے دینا بھی چاہیے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اپنے نال بھی کرنا چاہیے ہے نا، کہ انسان خود بھی کچھ کرے، صرف بزرگاں تے ہی نہ پا دے کہ میرے پیر صاحب مینوں بچا لین گے۔ پیر صاحب نے یہ بھی تو کیا ہے نا کہ تو نماز پڑھنی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو روزے رکھنے نے، تو شریعت کے مطابق چلنا ہے، آقا علیہ السلام کی غلامی کرنی ہے۔ اگر انہوں نے ساریاں گلاں نوں بلا کے ایک سائڈ تے رکھ دے صرف ایک ہی گل نوں لے لویے تو فرمایا کہ اس طرح پھر کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی ہے کہ جڑے ساڈے بزرگ نے، ساڈے پیر و مرشد نے، انہاں دی گل نوں منیا جاوے، انہاں دے طریقے نوں اپنایا جاوے اور آقا علیہ السلام دی کامل غلامی کیتی جائے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ اتنے
حضوری والے سن. حضوری کہتے ہیں آقا علیہ السلام دے قرب نو, آقا علیہ السلام دی محفل دے وچ حاضری نو. جڑے اولیاء کاملین نے, اللہ تعالیٰ دے ولی نے, وہ ہمیشہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہمیشہ انہاں دی حاضری لگی رہندی ہے, وہ موجود ہوندے نے, اور اس نو ہی حضوری والا آکھیا جاندا ہے جڑا ہمیشہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. آپ ایک دفعہ سفر تے گئے نے اور آپ گزر رہے نے تو ارادہ فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی زیارت کیتی جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڑا شریف, کون نہیں انہوں نے جاندا. آپ دی بارگاہ وچ آپ حاضر ہوئے نے, آپ ارشاد فرما رہے نے, وعظ و تبلیغ فرما رہے نے. آپ دو زانو ہو کے ادب دے نال نیچے بیٹھ گئے نے اور آپ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس آیت دی تفسیر فرما رہے نے. آپ سنتے رہے. جس وقت آپ نے تفسیر فرما لی تو آپ نے عرض کی تھی کہ حضور ثم رددناہ اسفل سافلین دا بھی تھوڑا یا دس دیو کہ پہلی آیت ہے کہ ایسا انسان نو بڑا خوبصورت بنایا ہے, اور پھر یہ ہے کہ پھر اس نے انسان نے اپنے آپ نو سب تو کم تر کر لیا ہے, لیکن عزیز او ہی ہے جن دا ایمان کامل ہوئے گا, جن دے اعمال درست ہون گے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ جڑا بندہ خدا ہے اس نے حقیقت نو پا لیا ہے. تو محفل برخاست ہوگی, آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے, کافی دیر آپ دی بارگاہ میں تشریف فرما رہے ہیں, گفتگو کی تھی, پوچھتے دستے رہے. آپ دے سوالات دے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات ادا فرمائے. آپ واپس آ گئے. آپ نے کل پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تسی اتھا گئے ہو تو کیا ویکھیا؟ فرمایا کہ میں اتھے علم دا سمندر ویکھیا ہے جڑا بہ رہا ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مریداں نو ایک تلقین کرتے سن کہ تساں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا کرو اور انہاں دی محفل وچ حاضری دیتا کرو. عرض کیتی گئی کہ حضور ایسی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں جدوں بھی حضور دی بارگاہ وچ جانا وا میں انہاں نو ہمیشہ حضور دی سجی سائڈ تے ویکھیا ہے کہ جس وقت اولیاء کاملین حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے, انہاں دی محفل ہوندی ہے, اور ہر ولی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچدا ہے. فرمایا میں جدوں بھی گیا وا جدوں بھی ویکھیا ہے کہ آقا علیہ السلام دی سجی سائڈ تے بیٹھے ہوندے نے, تو حضور نے جدوں انہاں نو اپنی سجی سائڈ تے بٹھایا ہے, ایندا مطلب ہے کہ حضور دی بارگاہ وچ انہاں دا بڑا مقام ہے اور انہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا کی ہے. فرمایا کہ انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہویا کرو اور انہاں کو فیض حاصل کیتا کرو. آپ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے اور مسجد وچ آپ تشریف فرما نے, ایک بزرگ خاتون وہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی اور آ کے عرض کر دی ہے کہ حضور میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں حج یا عمرہ کروائے. تو آپ نے فرمایا کہ عورتاں دا مرداں دے وچ آنا ہی نہیں چاہیے. تو کہتے ہیں کہ حضور میں اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی غلام ہاں, ایسا کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو جا کے کی کرنا ہے؟ دعا کرانی ہے کہ میں حج کراں یا عمرہ. تو فرمایا کہ جا کے کی کرنا ہی؟ عرض کرتی ہے کہ حضور میرا دل کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام دا روزہ پاک ہوئے اور میں اس دے سامنے بیٹھی ہوا اور میں درود پاک پڑھ رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے مائی صاحبہ تسا اس طرح کرنا کہ رات نو نماز پڑھ کے جائے نماز تے بیٹھ جانا اور تصور کرنا کہ میں حضور دے روزے دے سامنے آ اور اوتھے بیٹھ کے درود خضری پڑھی رکھنا. اب آپ نے تو فرمایا ہے کہ تو جاوی جا کے بوی ارادہ کری. تو جب آپ نے فرمایا نا کہ ارادہ کری میں حضور دے روزے دے سامنے آ, تو مائی صاحب دے سامنے حضور دا روزہ آ گیا ہے
اور وہ کہتی ہے کہ بابا جی مینوں تے ہونی حضور دا روزہ نظر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ تو راز نہیں رکھ سکی، فرمایا کہ اساں تینوں پہنچا دیتا ہے لیکن ساڈا تو راز نہیں رکھ سکی، اگر خاموشی دے نال چلی جاندی تو کسے نوں پتہ نہ چلدا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وکھانا سی کہ اللہ نے انہاں نوں کتنی شان عطا کیتی ہے کہ انہاں دی زبان دے وچوں او نکلیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس نوں پورا فرما دیتا ہے۔ تو میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ نوں بہت زیادہ عظمت اور شان عطا فرمائی، ساری زندگی آپ نے دین اسلام دی خدمت فرمائی اور شریعت مخالف نہ خود گئے نے نہ اپنے مریداں نوں جان دیتا ہے۔ آپ دی بارگاہ وچ ایک آدمی آیا اور اس دا تعلق چشتیہ سلسلے دے نال سی، آگے عرض کرتا ہے کہ حضور میرے واسطے دعا کرو، تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا کی کرنی ہے، ساری دعاواں دا کی اثر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں حضور تسی دعا کرو، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دینا، دعا کر دیتی۔ اب جس وقت وہ جان لگا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا رک، فرمایا کہ تیری یہ جیڑی جتی ہے نا یہ انگریزاں والی جتی ہے، دعاواں بزرگاں کو لینا ہے اور جتی انگریزاں والی پائی ہوئی، فرمایا کہ جتی لا، کہتا ہے حضور میں وعدہ کرنا کہ میں آج ہی جا کے لا دیاں گا اور نمی خرید لا گا۔ انہیں فرمایا نہیں رک، آپ دی اپنی نمی جتی پئی سی، مرید نے فرمایا کہ جا لیا کہ اس نو دے یہ پہن لوے، کہتا نہیں حضور میں نمی خرید لا گا، میں جا کے بدل لا گا۔ فرمایا کہ جو تین جتی دے رہے ہیں اور تینوں پوری بھی ہے پھر تو پادا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ محبت ہے آقا علیہ السلام دی شریعت دے نال، آقا علیہ السلام دے طریقے دے نال، آقا علیہ السلام دی سنتاں دے نال۔ فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام دی سنت دے خلاف اگر جوتا بھی پہنے آئے گا تو میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور یہی ایمان ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت بستر مرگ دے تشریف فرما سن کہ آپ زخمی ہو چکے نے، حکیمہ نے دس دیتا ہے کہ اب انہاں دا آخری وقت ہے، بچن دا کوئی چانس نہیں، اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو۔ تو آپ بستر علالت تے موجود نے، لوگ آندے نے اور اچھے لفظاں دے نال آپ کو یاد کرتے ہیں کہ حضور تساں بڑی دین دی خدمت کیتی ہے، بڑا تساں دین اسلام پھیلایا ہے اور تساں بہت اچھی حکومت کیتی ہے، بہترین طریقے نال خلافت نو چلایا ہے۔ تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے آپ کی تعریف کی، تعریف کر کے جان لگا تو آپ نے فرمایا کہ رک پیچھے آ، تو پیچھے آیا تو فرمایا کہ تیرا تہبد گھٹنیاں تو ٹخنیاں تو نیچے ہے، فرمایا کہ اس تہبد نو اوپر کر کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نو ناپسند ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایمان ہوئے تو جان اگر لباتے ہوئے پھر بھی فکر جڑی ہے وہ آقا علیہ السلام دی شریعت دی ہوئے گی، اپنی فکر نہیں ہوئے گی، فکر ہوئے گی تو آقا علیہ السلام دے دین دی ہوئے گی، کیونکہ جانا تو ہر کسے نہیں ہے، لیکن اگر جاوے اس طرح کہ ایمان لے کے جاوے پھر جا کے بھی موجود رہے گا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ وچ ایک آدمی آیا اور آپ دے سلسلے دے وچ یہ معمول ہے کہ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، مختصر بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اس نو درود خضری کیا جاتا ہے، ایک کثرت نال پڑھیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل اور برکات نے۔ تو آپ نماز تو بعد آپ نے ہمیشہ درود خضری خود بھی پڑھنا ہے اور جتنے نمازی نے سارے نو پڑھانا بھی ہے۔ تو ایک آدمی آیا اور بڑی اس نے وڈی پگ بنی ہوئی اور اپنے علاقے میں وہ وڈی پگ والا مشہور سی اور 14 مربیاں دا مالک، آپ کی زیارت دے واسطے آیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد تشریف لے گئے، وہ بھی آپ کے نال، آپ نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو گٹھلیاں آگے رکھ دیا گیا درود پاک پڑھن دے واسطے، درود پاک پڑھتے رہے اور پڑھ کے اس نوجوان نے جیڑیاں گٹھلیاں تے پڑھ لیا سی وہ چک کے تو سٹیاں جدھر پڑھیاں سن اس طرف، یعنی کہ انہوں نے اچھال کے پھینکیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے جیڑی تیری پگ ہے اگر میں اس نو لا کے
چلا کے سٹاں تین دکھ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ تو 14 مربعوں کا مالک ہے، اتنا بڑا چودھری ہے، پورے علاقے میں تیری پگ کا ذکر ہے، لوگ آتے ہیں کہ بڑی وڈی اندی پگ ہے، فرمایا کہ میں انہوں چک کے تیرے سر تو لا کے سٹاں تین تکلیف ہوئے گی کہ نہیں؟ کہندہ حضور ہوئے گی، تو فرمایا جس گٹھلی تے میرے نبی دا نام لیا گیا تو انہوں کیویں سٹیا؟ فرمایا کہ اس گٹھلی نو بھی تو نہیں سٹ سکتا جس گٹھلی تے میرے نبی دا نام پڑھیا گیا ہے اور جن دے اتے درود پاک پڑھیا گیا ہے۔ اور تسی اس گل تو یہ اندازہ لگا لو کہ اسی جس وقت اے ختم شریف پڑھنے ہاں تو اسی کی حال کر دینے ہاں، لنگر دا، چنیاں دا، اور انہاں گٹھلیاں پلے پیران تھلے آدیا رہن کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی نے، اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے، انہوں نے سانو یہی چیزاں سکھائیاں نے، یہی انہوں دی تعلیمات نے کہ اساں ادب کس طرح کرنا ہے، احترام کس طرح کرنا ہے، لوگاں دے نال سلوک کس طرح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دی مخلوق نال پیار کیویں کرنا ہے، لوگاں دا خیال کیویں رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تے توکل کیویں رکھنا ہے۔ آپ نے کبھی مال جمع نہیں فرمایا سی، آپ فرماتے سن کہ مینوں اللہ تعالیٰ دی ذات تے اتنا یقین ہے، اتنا میرا بھروسہ ہے کہ اگر میرے کول اتنے مہمان آ جان کہ میری مسجد بھی بھر جائے، مسجد کا بالا خانہ بھی بھر جائے، کوئی حصہ خالی نہ رہ جاوے اور میرے کول ایک پیسہ بھی موجود نہ ہوئے، پھر بھی مینوں انہاں دے کھانے دی فکر نہیں، مینوں یقین ہے اللہ پھر بھی کھانا عطا کر دے گا۔ تو خالق کائنات نے ہی فرمایا ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تہاڈا اللہ تعالیٰ دے اُتے بھروسہ بن جائے، تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تہاڈے واسطے نئے دروازے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ تہانوں رزق اوتھوں عطا کرے گا جتھوں تساں سوچیا ہی نہیں ہوئے گا۔ کہ اساں سوچنے ہیں کہ رزق فلاں جگہ تو آنا ہے، رزق فلاں جگہ تو آنا ہے، رزق فلاں جگہ تو آنا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تینوں اوتھوں دیاں گا جتھوں تو سوچیا ہی نہیں، جتھوں تو گمان ہی نہیں کیتا۔ لیکن ضروری ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا کہ جیڑا اللہ تے توکل کر لیندہ ہے اللہ انہوں کافی ہو جاندہ ہے، جیڑا اللہ تے بھروسہ رکھ لیندہ ہے اللہ اس نو کافی ہو جاندہ ہے، اور جنوں اللہ کافی ہو جائے انہوں کسی ہو دی حاجت نہیں رہ جاندی۔ لیکن ایمان دی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نقش بندیہ آپ تک پہنچتا ہے، باقی تینوں سلاسل مولا علی مشکل کشا تک پہنچتے ہیں، اور جو سلسلہ نقش بندیہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جنگ واسطے جانا ہے، مال چاہیے اور سارے تعاون کرو۔ سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے کہ میں ارادہ کیتا کہ اج میں صدیق تو بڑھ جاواں گا، اور اپنے گھر دے سارے سامان دے 2 حصے کیتے اور ایک حصہ لا کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ یا عمر گھر والے واسطے کی چھڈیا ہے؟ فرمایا کہ ان دی طرح ہی ان دی مثل انہاں ہی گھر چھڈ کے آ گیا ہاں۔ تو اینی دیر نو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، جو کوئی سی لا کے سامنے رکھ دیتا، اب گنتی نہیں کیتی گئی کہ زیادہ کندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں اب کئی تا، گھر کی چھڑ کے آیا ہے؟ فرمایا کہ میرے گھر واسطے، گھر والے واسطے اللہ کافی ہے، اللہ دا رسول کافی ہے۔ فرمایا کہ انہاں واسطے حالانکہ گھر کچھ بھی نہیں چھڑ کے آئے، لیکن فرمایا کہ انہاں واسطے اللہ کافی ہے، اللہ دا رسول کافی ہے۔ خالق نے فرمایا کہ جڑا میرے اتے بھروسہ کر لوے میں انہوں کافی ہو جانا ہوں۔ اور اولیاء کرام نے سانو یہی تعلیمات دتیاں نے کہ اسی اللہ دے اتے بھروسہ کیویں کرنا ہے، اسا اپنے ایمان نو مضبوط کیویں کرنا ہے۔ اگر اسی اپنے ایمان نو مضبوط کر لینے ہاں، اس رستے نو اپنا لینے ہاں، آقا علیہ السلام دی کامل غلامی وچ آ جانے ہاں، پھر سانو اللہ تعالیٰ ساڈے گمان تو بھی زیادہ عطا کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔